اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عرفتم الله حق معرفة لزالت بدعائكم الجبال، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عظیم بیش قیمت اور قابل قدر ادارے میں پہلی مرتبہ حاضر ہو کر اور یہاں کی تعلیمی اور تعمیری ترقی کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، اور ملک کے ان مشکل حالات کے پیش نظر یہاں کی یہ دینی رونق، تعلیمی چہل پہل، سفید لباس میں ملبوس طالبان علوم نبوت کی کثیر تعداد اور ان کی پیشانیوں پر چمکنے والا ایمانی نور دیکھ کر دل سے یہ آواز آئی کہ جس ملک میں دینی تعلیم، دینی تربیت کے ایسے مراکز قائم ہیں، اس ملک میں آنے والے دنوں میں، آنے والے حالات میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کبھی تاریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو اس ملک میں روشن رکھے گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بورڈ کے جلسوں میں بہت طاقت کے ساتھ، بہت اہمیت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ او ہندوستان کے مسلمانوں، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اسلام اس سرزمین پر، اسلام ہندوستان میں اللہ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام اس سرزمین پر اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق آیا ہے۔ حالات ناسازگار آتے رہیں گے، مصائب کی بدلیاں اٹھتی رہیں گی، طوفان اور سیلاب مسلمانوں کے گھروں کا رخ کرتے رہیں گے۔ ان کو کبھی مدارس کے سلسلے میں، کبھی مساجد کے سلسلے میں، کبھی دوسرے اور معاملات کے سلسلے میں ڈرانے کی کوششیں جاری رہیں گی، اور ظالم اور فرقہ پرست عناصر اس بات کی کوشش کریں گے کہ اہل ایمان کو چین کا سانس نہ لینے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہے گا کہ اللہ اپنے دین کے نور کو پورا کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ اس حقیقت کو اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ملک کے بدلے ہوئے حالات میں ہمارے بعض مسلمان بھائی کسی درجے میں خوف محسوس کر رہے ہیں، انہیں ڈر لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو ماب لنچنگ کے ذریعے، ہجومی تشدد کے ذریعے شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک نفرت کا ماحول پورے ملک میں قائم کیا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ 2021 تک، 2025 تک ہم اس ملک سے مسلمانوں کو نکال باہر کریں گے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں کسی بھی گھسپیٹھیے یعنی مسلمان کو نہیں رہنے دیں گے۔ NRC میں غیر مسلم بھائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو
کرسچنز کو، جینیوں کو، پارسیوں کو، بدھسٹ کو الگ کر دیا گیا۔ جنوری 2019 میں، اسی سال جنوری میں پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا، اور آپ حضرات شاید واقف نہ ہو، لیکن کہاں سے تیاری ہوتی ہے اس کو دیکھیے۔ جنوری میں بل پیش کیا گیا، اور اس بل میں جس کا نام شہریت ترمیمی بل ہے، شہریت ترمیمی بل، اس بل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر 1971 کے بعد دوسرے کسی ملک سے کوئی ہندو، کوئی جینی، کوئی سکھ، کوئی پارسی، کوئی بدھسٹ آیا ہے تو ہم اس کو اس ملک میں شہریت دیں گے، سٹیزن شپ دیں گے، ہم ضروری کارروائی کے بعد اسے اس ملک کا شہری مانیں گے۔ اس میں سے مسلمان کا نام حذف ہے۔ بڑے بڑے ذمہ دار جو بیانات دے رہے ہیں اس میں مسلمانوں کا نام حذف ہے، اور یقیناً یہ منصوبہ بندی ہے کہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو اس نام پر ستایا جائے اور ان کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسے وقت میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خوف و ہراس کے شکار ہو جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ اور ایمانی جرت کے ساتھ یہ اعلان کریں کہ ہمارا جینا مرنا ایمان پر ہوگا، ہم اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور اسی سرزمین میں زندگی گزاریں گے۔ ہمیں اس ملک سے باہر نکالنے کا خواب دیکھنے والے، وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کی طرف سے ان کی گرفت ہوگی اور کسی ایسی مصیبت سے وہ دوچار کر دیے جائیں گے کہ ان کو اپنے وجود کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ سرزمین اللہ کی ہے اور یہ سرکاروں اور درباروں اور ایوانوں کے حکم کے مطابق یہاں کا نظام نہیں چلتا، یہاں کا نظام احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق چلتا ہے، یہاں کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ ہم صاف کہیں کہ مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ کو اپنے اندر ہمت و جرت پیدا کرنی چاہیے، جرت ایمانی، بصیرت ایمانی، فراست مومنانہ، یہ آپ ہی کی کھوئی ہوئی میراث ہے، یہ دوسروں کا سرمایہ نہیں ہے، یہ آپ کی وراثت ہے، اور آپ کے ہی بڑوں کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ۔ کیا قرآن میں یہ آیتیں نہیں ہیں جس میں آج کے حالات سے کئی سو گنا زیادہ سخت حالات کا نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا کہ جب مسلمان تھوڑے سے تھے، بہت ہی کمزور تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ان کے پاس پیروں میں پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں سواری کے لیے نہیں تھیں، ان کے پاس اسلحے اور طاقت اور فوج اور قوت اور دولت اور عز و وجاہت اور شان و شوکت کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ تھے، نیچے ان کے پاس سہارا تھا ایمان کا اور اوپر ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا۔ اس طاقت کے سہارے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ ساری دنیا تمہاری مخالف، پورا عرب تمہارے مخالف، تمام طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھا، تمہارے خلاف منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، تمام قبیلے، تمام جماعتیں، تمام فوجیں، تمام لشکر، تمام سپاہ وہ تمہارے خلاف ہے، تم مٹھی بھر لوگ ہو، کیسے تم ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ شکست مان لو اور ہتھیار ڈال دو اور اکثریت کی غلامی قبول کر لو۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھیے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب ان سے کہا گیا کہ ساری دنیا تمہارے خلاف اکٹھا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پست ہمت ہوتے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ کیسا ایمانی جواب دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا
کہ مومن پست ہمت ہونے والا نہیں، مسلمان شکست کھانے والا نہیں، مسلمان طاقتوں اور قوتوں کی غلامی اختیار کرنے والا نہیں۔ آپ کو بھی یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم اس سرکار کے غلام نہیں ہیں جو دلی میں ہے، ہم تو اس سرکار کے غلام ہیں جو روض اطہر کے سائے میں آرام فرما ہیں۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم نے ان کی غلامی کا قلادہ اپنے گردن میں ڈالا ہے، اور اس غلامی کے بعد کسی اقتدار کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی دولت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جس دن سے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مل گئی، ہم دنیا کی تمام شان و شوکت اور دنیا کی تمام دولت سے مستغنی اور بے نیاز ہو گئے، اس لیے کہ اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ اللہ پر ایمان اور محمد عربی کی غلامی کی دولت ہے۔ اس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور اس عزت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، اور اس تاج کرامت سے بڑھ کر کوئی تاج صدارت اور تاج وجاہت نہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ عزت دار انسان وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفاداری کو نبھاتا ہے۔ اسی کے لیے عزت، اسی کے لیے شرف، اسی کے لیے دنیا میں خلافت، اور اسی کے لیے آخرت میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ کیا قرآن میں یہ اعلان نہیں ہے؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ ایمان اور تقوی، ایمان اور اچھا عمل، یہ دارین کی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہو، دنیا کی کوئی حکومت ہو، دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی بھی اقتدار ہو، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک کہ اس اقتدار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ میرے بھائیو، آپ اسی سرمایہ کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، اور صرف صحابہ کی مثال نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ترکی میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، 400-450 سال تک اللہ کے بندوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع رکھا، ایک جھنڈے کے نیچے رکھا۔ خلافت عثمانیہ ہمارا تابناک ماضی ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہتے ہیں کہ تم کیا اقتدار کے تقاضے جانو گے، تم کیا انصاف کرو گے، تم کیا لوگوں کو اور اپنی رعایا کو راحت دو گے۔ تمہارے دور میں تو حالت یہ ہے کہ اچھے دن کے وعدے ہوا ہو گئے، تمہارے اقتدار میں تو حالت یہ ہے کہ جی ڈی پی روزانہ گر رہی ہے، تمہارے اقتدار میں تو حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے غبن اور گھوٹالے ہو رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں کروڑ روپے لوگ لے کر بھاگ جا رہے ہیں۔ کسی شخص نے کہا تھا، اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، انہوں نے بڑے تمطراق سے فرمایا تھا کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ جو ہے جس کے ہاتھ میں جتنا ہے وہ کہتا ہے ہر چی آیت در گھسیٹ عام باشد یا کبھی، وہ سب اپنے خزانے میں جمع کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو مدرسے کے لوگ ہیں۔ میں نے اسی وقت آج سے 3-4 سال پہلے کئی بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے فضیلت الشیخ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ ہم مدرسے کے لوگ ہیں، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ ضمیر مستتر بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ محذوف جملے بھی تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو بھی اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے ہیں جو کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، اگلا جملہ اس میں محذوف تھا جو ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں لے کر بھاگ جانے دوں گا۔ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، لے کر بھاگ جانے دوں گا۔ لے کر بھاگ رہے ہیں، ہزاروں کروڑ روپے جا چکے، ملک میں تباہی مچی ہوئی ہے، کرپشن ہے، اخلاقی دیوالیہ پن ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بدامنی پھیل رہی ہے۔ آپ کیا جانیں اقتدار اور حکومت چلانا کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا جانیں کہ عدل و انصاف اور راحت کا نظام کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ ہم سے پوچھئے 450 سال تک خلافت عثمانیہ کو اس طرح قائم رکھا گیا کہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم رعایا کو بھی پورا انصاف دیا گیا، پوری راحت عطا کی گئی۔ اسی ملک میں 900 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے۔ قسم بخدا اگر ہم ظلم کے راستے پر چلتے تو کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا کوئی ایک انسان کیا، کوئی چڑیا کا بچہ بھی اس ملک میں نہ ملتا۔
ہم نے انصاف کیا، ہم نے ہر ایک کو اس کا حق دیا، ہم نے مذہب کی آزادی کو تسلیم کیا۔ ہماری پیش نظر یہ بات تھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اسلام تو دل کا سودا ہے، جو مانے گا وہ فلاح اور کامیابی کی راہ پر چل پڑے گا، جو نہیں مانے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ ہمارے پاس تو صاف صاف ہدایت ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے ایمان لانا ہے وہ ایمان لائے، اور جسے کافر رہنا ہے وہ کافر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے گی۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 450 سال تک ہم نے حکومت کی اور کیسے انصاف کے ساتھ ترکی کی سلطنت چلی۔ وہ موضوع نہیں ہے میرا، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی کی وہ سلطنت کنہوں نے قائم کی تھی؟ بکریوں کے چرانے والے کچھ لوگ تھے، خیموں میں رہتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کو قوت عطا کریں گے، ہم ان کے انتشار کو ختم کریں گے، ایک جھنڈے کے نیچے ان کو اکٹھا کریں گے۔ چنانچہ تو ان بکریوں کے چرواہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر دنیا کی ظالم اور کافر طاقتوں سے مقابلہ کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا تھا دیوانے ہوئے ہو، پاگل ہوئے ہو، پوری دنیا سے مقابلے کے لیے نکل رہے ہو اور تمہارے پاس سواری کے لیے گھوڑے نہیں، تلواریں تمہاری ٹوٹی ہوئی، تم کیا مقابلہ کر پاؤ گے؟ تو اس وقت ان بکریوں کے چرانے والے جانباز مسلمانوں نے یہ کہا تھا، ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم، اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے ناکافی ہے تو ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے، ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے۔ ہم ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر لڑتے ہیں، ہم اپنی تلواروں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، ہماری نگاہ وسائل اور اسباب پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ تم دنیا کے اور زمین کے دروازے دیکھتے ہو، ہماری نگاہ جب اٹھتی ہے آسمان کے دروازے کی طرف اٹھتی ہے۔ تم زمین کی طاقتوں پر اعتماد کرتے ہو، ہم آسمان سے اترنے والے اللہ کے فرشتوں کی فوج پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عزت سے بدلنے کا فیصلہ یہ سرکاروں اور درباروں سے نہیں ہوتا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ وہ اللہ کے بندو خدا کا پرشک و کلام پڑھو، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اتارتا ہے اور قرآن میں ایسا اسلوب اختیار کرتا ہے اور ایسی تعبیر بیان فرماتا ہے کہ دل سے گواہی نکلتی ہے کہ ایسے پرشک و الفاظ اور ایسی تعبیر اور ایسا حاکمانہ خطاب سوائے رب العالمین کے کسی کا نہیں ہو سکتا، سوائے اللہ کے یہ کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اس طرح اپنی عظمت کو بیان کرے کہ تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھ میں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جن کو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کچھ ہو رہا ہے وہ کٹ پتلیاں ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں، کرنے والی ذات تو تنہا اللہ کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں شریعت پر عمل کا مزاج پیدا کیجئے، ایک ایک مسلمان تک یہ بات پہنچائیے کہ ہمیں اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ دارالقضاء کا نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو
نافذ کرنے کا نام، لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کا نام، رضاکارانہ طریقے پر شریعت پر عمل کا مزاج پیدا کرنے کا نام۔ یہ دارالقضاء کوئی پیرالل کورٹ نہیں ہے، کوئی متوازی عدالت نہیں ہے، کوئی الگ سے نظام نہیں ہے۔ یہ جو قرآن میں اترا، جو حدیث میں آیا، جس کو ہمارے مجتہدین و علماء نے احکام کی شکل فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے انسان کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تم کو فائدہ پہنچائیں گے، لَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، پوری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اللہ نے وہ نفع تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ اور اگر پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے اور تم کو نقصان پہنچانا چاہے، لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، پوری دنیا مل کر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی الا یہ کہ اللہ نے وہ نقصان تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمام اختیار و اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر قرآن پر ایمان اور یقین ہے مسلمانوں تو پڑھو، اللہ اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اسے ہٹانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور اگر اللہ تم کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر تم کو محروم نہیں کر سکتی۔ دینے کا فیصلہ، لینے کا فیصلہ، عزت عطا کرنے کا فیصلہ، ذلیل و رسوا کر دینے کا فیصلہ۔ ہمارے ملک کے کورٹس میں جو پینڈنگ میں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، دھول کھا رہے ہیں، جج بہت تھوڑے ہیں اور روزانہ مقدمات بڑھ رہے ہیں، پیسے بھی لگتے ہیں۔ وکیل حضرات تو ماشاءاللہ کیسی لمبی لمبی فیس وصول کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، اور وہ کلا کی تکنیک ہوتی ہے مقدمے کو لمبا کرنے کی، کیس کو لمبا کرنے کی، اس تکنیک کا وہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی تو معاش کا مسئلہ بیچاروں کے لگا ہوا ہے۔ شاید رات کو تہجد بھی پڑھ کے دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل دو چار لوگوں کے جھگڑے ہو جائیں تاکہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہوں گے کوٹ ٹائی پہن کر، اللہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی وکیل نہ ہو اس لیے کہ مجھے خیریت سے یہاں سے جانا ہے، تو وہ یا ہو تو کوئی شریف وکیل ہو بیچارہ، اس لیے کہ شریف وکلا بھی ہیں، شریف وکیل بھی ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر راجیو دھون جو اس وقت بابری مسجد کا کیس لڑ رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، پنڈت گھرانے کے ہیں، لیکن اس شخص نے ایسی مدلل، ایسی مفصل، ایسی مضبوط بحث سپریم کورٹ میں بابری مسجد کے حق میں کی ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کا میڈیا چیخ اٹھا کہ مسلمانوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں اس نے سامنے والی پارٹی کے دلائل کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ایک غیر مسلم شخص ہے، ایک ہندو شخص ہے، اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی، انہوں نے ٹھکرا دیا کہ جو ہوگا ہوگا مگر ہم حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے۔ اور مسلمانوں سمجھو کہ اللہ نے اس سرزمین میں، اس ہندوستان کی مٹی میں کیسی محبت رکھی ہے، کیسے لوگ اس ملک میں بستے ہیں۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں فرقہ پرستی کرنے والے، ورنہ اس ملک کا اصل ضمیر و خمیر محبت سے اٹھا ہے۔ آج ہی ہم لوگ مختلف بستیوں میں سے گزرے، ہمارے حضرت مفکر اسلام مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم گاؤں کا گاؤں مٹایا، غیر مسلم بھائی آ رہے ہیں، عقیدت سے ہاتھ مصافحہ کر رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں، کیوں؟ جان رہے ہیں کہ ایک مسلمان شخص ہے، مگر اس ملک کی مٹی محبت سے بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس ملک میں بڑے امکانات رکھے ہیں، ان کو آپ کو میں سناؤں۔ مسلمان وکلا ہیں، غیر مسلم وکلا ہیں، اور بھی ہیں ان کے ساتھ، ان کو فیس دی جاتی ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر راجیو دھون اتنے لمبے عرصے سے مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آج تک انہوں نے ایک نیا پیسہ بھی اپنی فیس کے نام پر نہیں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حق اور انصاف کا مقدمہ ہے۔ اسی ملک میں اللہ نے ایسی مثالیں رکھی ہیں۔ بابری مسجد کا معاملہ بھی آگے بڑھ چکا اور کل سماعت ختم ہو چکی اور 17 نومبر سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے زبردست پیروی کی ہے اور ایسے دلائل پیش کیے ہیں، ایسی دستاویزات پیش کی ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں انشاءاللہ آئے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دکھائے جب ہم اس خوشی کو محسوس کر سکیں۔ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے بھائیو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کی جیت ظاہر فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسجد کی بازیابی کے فیصلے فرمائے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک تکنیک ہوتی ہے مقدمات کو لمبا کرنے کی۔ اب جو لوگ جاتے ہیں ان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ کہنے والے نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ جس کو عدالت جانا ہو اس کو چاہیے کہ وہ خزانے قارون اکٹھا کرے اور عمر نوح لے کر آئے اور صبر ایوب کا بھی استعمال کرے۔ یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے، صبر ایوب بھی اور خزانے قارون بھی اور عمر نوح اور صبر ایوب۔ آپ سوچئے کیا صورتحال ہے۔ اور دارالقضاء میں جو نظام ہے وہ کوئی متوازی نظام نہیں ہے، بلکہ ملک کی عدالتوں کا بوجھ کم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے آپس کے معاملات کو صلح صفائی کی راہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ اگر میڈیا کے لوگ یہاں ہوں تو وہ یہ پیغام پہنچائیں کہ بہت بات کی جاتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ دارالقضاء کے مقدمات اٹھا کر دیکھ لیجئے، اکثر و بیشتر عورتوں کی طرف سے مقدمہ آتا ہے کہ ہم کو خلاصی دی جائے اور نجات دلائی جائے، اور پھر قاضی صاحب فریقین کے دلائل سن کر یا تو خلا دلواتے ہیں یا فسخ نکاح فرماتے ہیں، جو مناسب شریعت کا حکم ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، عورتوں کو انصاف دلایا جا رہا ہے۔ یہ نظام خواتین کے حق میں رحمت ہے، یہ نظام مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے۔ آپ کو دارالقضاء کے سلسلے میں پوری فکر مندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور دارالقضاء ہر علاقے میں قائم ہو، ہر علاقے میں دارالقضاء کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ مبارکباد ہو اس جامعہ کے محتمم حضرت مولانا محمد راشد صاحب یا محمد ارشد صاحب ہے، راشد صاحب دونوں ہیں، دونوں حضرات جو ہیں وہ اس ادارے کے بنات کے ادارے کے ایک ناظم ہیں اور ایک بنین کے مدرسے کے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بہت ہی مبارک فرمائے اور سرخرو فرمائے اور عزت دے کہ انہوں نے دارالقضاء کی ماشاءاللہ مستقل عمارت بنوائی، اور ایسی دیدہ زیب اور خوشنما عمارت ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا، اور ان کے لیے دل سے دعا نکلی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے والد مرحوم کی اللہ تعالیٰ خوب خوب مغفرت فرمائے، درجات بلند نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے بھی جو ان کا خاندانی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر اور بہترین درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ معاملات کو دارالقضاء میں بھیجنا ہے، معاملات کو اس نظام کی طرف رجوع کروانا ہے۔ مجھے اس بات کو سن کر افسوس ہوا کہ یہاں مقدمات ابھی 71 دائر ہو چکے ہیں، اچھی تعداد ہے، لیکن یہ کتنا پھیلا ہوا علاقہ ہے، کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ آپ تمام مسلمان کتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں، یہ آپ کی اس ادارے سے محبت کی نشانی ہے، یہ آپ کی اہل علم سے محبت کی نشانی ہے، یہ آپ کی مسلم پرسنل لا بورڈ سے محبت کی نشانی ہے۔ آپ اس دارالقضاء کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اس دارالقضاء کی آپ تشہیر کریں، ایک ایک مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یاد رکھنا ہمارے لیے قانون شریعت ہی اصل ہے، اللہ نے جو نظام دیا ہے وہی نظام ہمارے لیے اصل ہے۔ اللہ کے احکامات پر، رسول کے احکامات ہی پر عمل کرنا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، قسم کھا کر کہا گیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ارشاد ہوا، آپ کے پروردگار کی قسم، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں اے پیغمبر آپ کو حکم نہ بنائیں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، اور پھر جو فیصلہ ہو اسے خوشی خوشی تسلیم نہ کریں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔
آپ دیکھیے کتنا خوبصورت نظام دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کیا جائے اور آپ کے فیصلے کے مطابق زندگی کے معاملات کو حل کیا جائے اور فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کیا جائے۔ ہمارے پوری دنیا کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں کیس لے کر جاتی ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، جو جیتتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو ہارتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، جو جیت گیا وہ بہت مسرور، جو ہار گیا وہ رنجیدہ اور رنجور۔ لیکن شریعت اسلامی کے نظام کا، قانون اسلامی کے نظام کا، دارالقضاء کے نظام کا یہ حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کا جمال ہے کہ جو آدمی کیس لے کر آتا ہے اور جو اس کا فریق مخالف ہے، کسی ایک کے حق میں مقدمہ جاتا ہے، کوئی ایک جیتتا ہے کوئی ایک ہارتا ہے، لیکن مسلمان جیتنے والا تو اس لیے خوش ہے کہ مجھے میرا حق مل گیا، اور مسلمان ہارنے والا اس لیے خوش ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی اور رسول کے منشا پر عمل کر لیا، وہ بھی خوش ہے۔ دونوں فریق خوش ہیں اس لیے کہ ان کو انصاف کی طلب تھی اور انصاف ان کو دیا گیا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ جو ہار جائے وہ رنجیدہ ہو، بلکہ یہ سکھاتا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کر لو، سمجھ لو کہ جو تمہارا حق نہیں تھا وہ تم سے الگ ہو گیا اور جو کسی کا حق تھا اس تک پہنچ گیا۔ تو قرآن کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کرو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کے انسان ہیں، اسلامی تاریخ کے بے نظیر انسان سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل و انصاف کے، خلافت اسلامیہ کو مضبوطی سے چلانے کے کیسے ماہر انسان تھے اور کس قدر ان کے ذریعے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ انہوں نے تو ان کے اسلام کے لیے تو کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر نے دعا مانگی تھی اور التجا کی تھی پاک پروردگار کی بارگاہ میں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر ابن خطاب کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی اور وہ مسلمان ہوئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب اور مقرر عظیم الشان مجمع سے ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے اور اچانک فرمایا کہ لوگو، میں خانوادہ نبوت سے ہوں، میں آل علی ہوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں تمام فضیلتیں اور تمام عزتیں اپنے جد امجد حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دوں، لیکن عمر وہ شخصیت ہیں جو اپنے آپ کو منوائے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام کی تاریخ سے عمر کو نکال دو گے تو باقی ہی کیا بچے گا۔ پھر ایک کروٹ لے کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے سوائے عمر کے، سارا مجمع سکتے میں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر بھی مرید، علی ابن ابی طالب بھی مرید، عثمان ابن عفان بھی مرید، سلمان و ابو ذر، مصعب ابن عمیر اور ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ سب مرید۔ پھر عمر کیا تھے؟ پھر کروٹ بدل کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی اونچی شان، ان کا اونچا مقام، وہ ہمارے سروں کے تاج اور ان کی عزت، ان کا اکرام ہم پر واجب، لیکن صاف سن لو کہ تمام صحابہ حضور اکرم کے مرید تھے اور حضرت عمر مراد نبوت تھے، اکیلے شخص تھے جو مراد نبوت تھے۔ جس وقت حضرت عمر نے ایمان قبول کیا دار ارقم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کی وجہ سے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کہا، اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اتنے میں آسمان سے اترے جبریل علیہ السلام اور آ کر کہا استبشر اہل السماء باسلام عمر، اللہ کے رسول آسمان والوں نے بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، ترمذی میں روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شخص کو سلام کرے گا وہ عمر ہوگا۔